رمضان آ چکا ہے۔ رمضان کو کس طرح سے ہم نے ایسا بنانا ہے کہ اس رمضان میں ہم ساری رحمتیں اور اس کی برکتیں سمیٹ سکیں؟ تو آئیے ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ان رمضان میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنی 24 گھنٹوں کو تقسیم کر کے دیکھیں کہ کتنا وقت آپ کا جاب، پڑھائی، نیند، کھانے پینے اور سیلف گرومنگ میں لگتا ہے۔ دیکھیں کتنے گھنٹے بچتے ہیں۔ ان 2-3 گھنٹوں کو جو بچتے ہیں آپ کے پاس، ان کو بیسٹ بنانا ہے۔ رمضان آ چکا ہے، آج پہلی رمضان ہے، تو کوشش تو آپ نے کی ہوگی، کچھ چیزیں پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوں گی، اور یہ کام جو پہلے سے ہوئے ہوتے ہیں ان کو رمضان میں فوکس آپ نہیں کرتے، لیکن کچھ ریئلسٹک گولز بناتے ہیں۔ وہ جو شروع میں آپ نے دیکھا کہ بالفرض آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں، اس میں کیا کیا کرنا ہے، کس کام کو کتنا وقت دینا ہے، لکھ لیجئے۔ اب آپ صبح سحری تیار کر رہی ہیں، تو سحری تیار کرتے ہوئے آپ ساتھ سورۃ یاسین اور جتنی بھی سورۃ واقعہ، سورۃ رحمان، آپ جو جو ایسی صورتیں سن سکتی ہیں وہ اپنے ساتھ لگا لیجئے۔ آپ کے جتنی دیر آپ کو لگتی ہے آپ اس کا ایسٹیمیٹ کر لیجئے۔ اگر آپ کو سحری تیار کرنے میں آدھے سے پونا گھنٹہ لگتا ہے، تو اس دوران آپ 1 سپارہ بڑے آرام سے سن سکتی ہیں۔ مطلب آپ غصہ نہ کریں، آپ اس پہ اپنے آپ کو اوور نہ تھکائیں، آپ آرام کے ساتھ لگی رہیں اور اللہ سے مدد مانگ کر لگی رہیں۔ اب جب آپ سحری تیار کریں گی تو سحری تیار کرتے ہوئے آپ نے ساتھ اپنے قرآن پاک لگا لیا، اس قرآن پاک کی آواز آپ کے کانوں میں آتی رہی، آپ کو سحری تیار کرتی رہیں، آپ کے کھانا بھی بابرکت، آپ کا وہ ٹائم بھی بابرکت، آپ کے گھر میں تمام طرح کی جو وہ ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب اس قرآن کے مطابق ہوتی رہیں گی۔ جتنی بھی کوئی شیطانیت ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، وہ گھر سے نکل جائے گی اور آپ کے گھر میں سکون کے لمحات آتے جائیں گے۔ اب رمضان قرآن کا مہینہ، اس لیے تلاوت اور تفسیر اور تدبر، جتنا بھی قرآن کی طرف آپ تدبر اختیار کر سکیں اس کو ترجیح پہ رکھیں، یعنی تلاوت لگائیں جس وقت آپ فارغ ہیں۔ یہ تو صبح کا ٹائم ہو گیا، تو آپ نے آپ تسلی سے نہیں سن سکتی، آپ کو ساتھ ساتھ کھانا بھی بنانا ہے، آپ کو باقی کام بھی کرنے ہیں، تو آپ تسلی سے نہیں سن سکتی۔ تسلی سے چاہے 2 آیات سنیں، اس کی تفسیر سنیں، ترجمہ سنیں، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ بس جائیں، آپ کے دل میں وہ بس جائیں۔ تو ضرور کوشش کریں کہ 10 سے 15 منٹ جب میں تسلی سے بیٹھوں گی، اس وقت میں قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سنوں گی۔ اب دعا بہت زیادہ کریں، یعنی جب بھی آپ کوئی کام کر رہی ہیں یا کچھ بھی کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کرتے۔ بعض اوقات ہم آیتیں نہیں پڑھتے، صفائی کر رہے ہیں اور آیتیں نہیں پڑھ سکتے، اس وقت ہم یا وضو نہیں ہے تو آپ آیتیں نہیں پڑھ رہی، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے یاد کرو، چاہے کھڑے ہو، چاہے بیٹھے ہو، چاہے اپنی کروٹوں پہ لیٹے ہو، تو آپ لیٹی ہیں جب تک آپ کو نیند نہیں آ رہی، تو اس نیند کے انتظار میں اپنے آپ کو تھکانے سے یا کچھ اور سوچنے کی بجائے اپنی تمام باتیں اللہ سے کہنا شروع کر دیں، یعنی جتنے بھی آپ کو پرابلمس ہیں وہ اللہ سے کہنا شروع کر دیں کہ اللہ تو روزے دار کی بات سنتا ہے، تو روزے دار سے محبت کرتا ہے، یا اللہ تو روزے دار کی سنتا ہے تو اس پہ رحمت کرتا ہے، تو مجھ پہ بھی رحمت کر، اور میرے یہ مسئلے ہیں، ان سب کو حل کر دے۔ آپ کو آرام سے نیند آ جائے گی، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ دعا کریں یا اللہ کے ساتھ کوئی رابطہ رکھیں، تو اس لیے شیطان کوشش کرے گا تھپک تھپک کے آپ کو سلا دے۔ تو آپ جب تک سو نہیں جاتی، جب تک آنکھیں نہیں بند ہو جاتی، آپ کو پوری طرح نیند نہیں آ جاتی، اس وقت تک آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ پھر صدقات زیادہ سے زیادہ دیں۔ اچھا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہزاروں کے حساب سے صدقات دینے ہیں، جتنا بھی آپ کے پاس ہے آپ کوشش کریں کہ صدقات دیتے رہیں، اور جہاں بھی کسی کو کوئی وہ ہے، آپ کو کوئی کمی نظر آتی ہے، وہاں بدنی عبادت کر لیں، یعنی آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور سب کو معاف کر دیں۔ آپ یقین کیجئے کہ اس کا اتنا اجر ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے، تو انہوں نے رات کو ایک نفل پڑھے، صدقہ دیا انہوں نے۔ تو جب صبح اٹھ کے وہ مسجد نبوی میں گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ رات کس نے صدقہ دیا تھا؟ اب کوئی بھی نہیں اٹھ رہا تھا، وہ بھی نہیں اٹھ رہے تھے، ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہے تھے، کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ تو جب 2-3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو وہ ڈرتے ڈرتے اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صدقہ دیا تھا۔ تو بولے آپ نے کیا صدقہ دیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کے اس صحابی نے فرمایا
کہ میں ایک دفعہ اٹھا، میرا دل چاہا میں صدقہ دوں، ایک دفعہ اٹھا میں نے اپنا سارے برتن کھنگالے، کچھ بھی نہیں تھا، دوسری دفعہ اٹھا میں بہت غریب ہوں، پھر بھی کچھ نہیں ملا، تیسری دفعہ اٹھا میں مطلب صدقہ دینے کی نیت سے، اور پھر گھر میں کچھ نہیں تھا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، میں نے وضو کیا اور میں نے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ جس نے میرے ساتھ جو بھی زیادتی کی ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں، یا اللہ میں سب کی زیادتیاں معاف کرتا ہوں، تو بھی سب کو معاف فرما، اور میں صدقے کی نیت سے میں سب کو معاف کرتا ہوں، تو میرا یہ صدقہ قبول فرما۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یقین کرو کہ آسمان سے نور نکلتا رہا اور پورے مدینے پر وہ نور برستا رہا۔ تو سوچیں کہ ایک مطلب اگر ہم 2 نفل پڑھ لیں اور سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیں اور صدقہ کر دیں یہ چیز، تو کتنا بہترین صدقہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ ہزاروں کے حساب سے دیں گی تو صدقہ ہوگا۔ یاد رکھیے کہ عبادت نماز قرآن کے علاوہ بھی ہے، ایک تو نیت، بار بار اپنی نیت کو خالص کرتے رہیں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اپنی خالص نیت رکھیں۔ جب صفائی سے الجھن ہونے لگے تو کوکنگ سے دل گھبرائے، بچوں یا بزرگوں میں چڑچڑاہٹ محسوس ہو تو اپنی نیت کو بدل کر دنیا کے انہی کاموں کو کہیں کہ میں اللہ تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں، تو نے ان بزرگوں کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی، میں ان کی ذمہ داری اٹھا رہی ہوں، اللہ تو نے بچوں کی ذمہ داری ڈالی، میں ان کی ذمہ داری اٹھا رہی ہوں۔ تو اپنے غصے پر قابو پانے اور صبر والا رویہ رکھنے میں آپ مطلب کامیاب ہو جائیں گے۔ خود کو شکر پر مائل کرنا سیکھیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ عفو و درگزر اپنائیں، یعنی بار بار معاف کرتے رہیں، اگر کوئی لڑائی کر بھی رہا ہے تو لڑائی اور بحث سے بچیں، غیبت نہ کریں، یہ سب عبادت ہے۔ سوشل میڈیا پر یا فیملی فرینڈز میں یا کسی بھی سے بھی مقابلے کی دوڑ میں نہ پڑیں۔ آپ کا مقابلہ بس اپنے آپ سے ہے، یعنی شیطان سے ہے۔ شیطان سے مقابلہ ضرور کیجئے کہ شیطان کو میں نے ہرانا ہے، اپنے نفس کو میں نے جتانا ہے، اور میں نے اپنے نفس پر ان دنوں کوئی ظلم نہیں کرنا۔ یعنی کتنی اچھی بات ہے کہ آپ اپنے ساتھ محبت کرنے والے تبھی ہوتے ہیں، یعنی ہم دیکھیں نا اپنی جسم کو، اپنی روح کو، یعنی اپنے جسم کو کتنا سجاتے سنوارتے ہیں، کپڑا بہترین ہو، جوتا بہترین ہو، پیروں کی نیل پالش نہ ہٹے، پیروں کے ناخن صحیح ہوں، ہاتھوں کے ناخن صحیح ہوں، ہمارے ہاتھ ڈرائی ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں پہ جھریاں نہ پڑیں، منہ پہ جھریاں نہ پڑیں، ہماری مطلب شکل بری نہ لگے، ہم میک اپ میں ہوں، مطلب ہر طرح سے اپنے آپ کو بہترین بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کبھی اپنے نفس کو یا اپنی روح کو بھی ہم نے سجایا سنوارا؟ تو یہ وقت ہے، آج رمضان شروع ہو گیا تو اپنی روح کو بھی سنوارے سجنے، اور اپنی روح کو جب آپ سنواریں گی، سجائیں گی، تو یہ آخرت کے لیے بہترین تحفہ ہوگا اپنا۔ یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہ اپنی اوپر خود ظلم کرے، اپنی جان پر خود ظلم کرے۔ یعنی ہم اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے، ویسے تو محبت کرتے ہیں لیکن آخرت کے لیے نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنا بیسٹ دیجئے اس میں، یعنی مقابلہ مت کیجئے، اپنا بیسٹ دیجئے، وقت ضائع نہ کیجئے، اپنا بہترین ویژن بنے، بس یہی مطلوب ہے۔ چھوٹے بچوں کی مائیں بچوں سے چڑے نہیں، ہماری عبادات متاثر ہوتی ہیں، ہماری عبادات یعنی ان کو بھی پالیں تو عبادت سمجھ کر پالیں کہ اللہ نے ان کی ذمہ داری آپ کو دی ہے۔ ماؤں کو اللہ تعالیٰ نے نسلوں کی تربیت کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انہیں انبیاء کی، یعنی اللہ کے اس مہینے میں انہیں انبیاء کی کہانیاں سنائیں، اللہ کا نام مطلب ان کو وہ کلر کرنے کو دیں، پیارے پیارے نام وہ لکھیں، خطاطی کریں، رنگین صفحے کاٹ کر دیں، مسجد بنانا سکھائیں، ان کو اللہ کے صحابیوں کی تمام قصے سنائیں کہ وہ بجائے مطلب اس کے بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو کسی اداکاروں کے ساتھ ملائیں اور ان جیسا بننے کی کوشش کریں، تو کوشش یہ کریں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کہے کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں، میں فاطمہ بننا چاہتی ہوں، میں عائشہ بننا چاہتی ہوں، اور ان سب کے یعنی جو محبتیں ہیں حضرت عائشہ کی، حضرت فاطمہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اسی طرح صحابیوں کی، تو وہ ان صحابیوں کے قصے ان کو سنائیں، انبیاء کے قصے ان کو سنائیں۔ افطار کے وقت بھی انہیں انوالو کریں، یعنی انہیں بٹھائیں، انہیں کہیں کوئی شربت بنائے، کوئی کھجور کی گٹھلی نکالے، کوئی برتن لگائے، یہ سب میموریز ہیں، اور ان کو سب مل کر انجوائے کریں، افطاری کو سب مل کر انجوائے کریں، مل کر عبادت کریں کہ افطاری میں یہ ساری چیزیں کرنا، ماں کی مدد کرنا بھی اللہ نے عبادت میں رکھا ہے، تو آؤ میری مدد کرو، آؤ میرے ساتھ یہ کرو، آؤ ہم اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو بچوں کو اپنے ساتھ
اٹیچ کریں، نماز کے وقت انہیں اپنے ساتھ کھڑا کر لیں، لیکچر کے وقت انہیں اپنے پاس بٹھا لیں۔ یاد رکھیں نیت خالص ہو تو دنیاوی کام بھی عبادت بن جاتا ہے۔ گولز تھوڑے ہوں لیکن مستقل عمل، روزہ کسی پر احسان نہیں ہے، اس لیے اپنا موڈ خوشگوار رکھیں اور بچوں کو دور کرنے کی بجائے انہیں اپنے پاس رکھیں اور اپنا مقابلہ بس خود سے کریں۔ اور اللہ تعالیٰ یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا ہیں، آپ گمنام ہیں، آپ مطلب آپ کو کوئی سن نہیں رہا، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کو کوئی نہیں جانتا، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کی تعریف نہیں کی جاتی، اگر آپ اللہ قوی اور عظیم الشان کے ہاں قابل تعریف ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو لوگ اگر ملامت بھی کر رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ رب آپ کی تعریف کرے گا، وہ رب آپ کو چاہے گا، وہ رب آپ کے ساتھ رحمت کے معاملے کرے گا، اور اس رب کی رحمت جو ہے وہ آپ نے حاصل کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔